حضرات یہ اعلانات سماعت فرما لیں کہ اختری بیگم مرحومہ بنت مصطفیٰ حسین کی چھماہی کی مجلس 22 محرم اتوار کو صبح 10 بجے کربلا مہدی گنج میں منعقد ہوگی، اور اس مجلس میں انشاءاللہ خطاب کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پہ شرکت فرمائیں، اور 14 محرم کو شب میں ٹھیک 8:30 بجے سرفراز گنج میں جناب بٹو صاحب کے مکان پر ٹھیک 8:30 بجے مجلس شروع ہو جائے گی، اور اس مجلس میں برادر بزرگ مولانا علی متقی زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پہ بھی شرکت فرمائیں۔ اور 11 محرم کو مسجد النبوی جو راج بازار میں ہے، جہاز والی بلڈنگ کے آگے، جس کو عام طور پر لوگ 90 در والی مسجد کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں خالی مسجد نہیں ہے بلکہ ایک زیارت گاہ ہے، آپ حضرات وہاں جائیں۔ وہاں پر 11 محرم کو 4 بجے سپہر نانا کو نواسے کے پرسے کے عنوان سے ایک مجلس اعظم منعقد ہوگی، اور اس مجلس میں عباس متقی زیدی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شرکت فرمائیں۔ اور عزیزوں، کچھ امام باڑے ایسے ہیں جہاں آپ کا جانا ضروری ہے، جن میں امام باڑہ قصر حسینی جو بلوچ پورہ میں ہے، وہاں پر جو اشرا ہوتا ہے بڑا قدیمی اشرا ہے، اور ایک زمانے میں بڑا زبردست مجمع ہوتا تھا، اور وہاں پر 4 بجے بلوچ پورہ میں امام باڑہ قصر حسینی میں 1 محرم سے 9 محرم تک مجالس کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ڈاکٹر مجرب صاحب قبلہ مرثیہ پیش فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں۔ اور ہمارے بھائی غلام عسکری اور جمال عسکری کی والدہ علیل ہیں، آپ حضرات دعا کریں کہ خداوند عالم بطفیل محمد و آل محمد ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے بھائی جناب مولانا سید محمد مسلم نقوی جو نوگاں سادات میں مدرس ہیں، ان کے بیٹے کی کڈنی فیلیور ہے، مرتضیٰ نقوی نام ہے، اور وہ ہاسپٹلائز ہیں۔ آپ حضرات دعا کریں کہ خداوند عالم اس کو بھی جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور وہ تمام کی تمام انجمنیں جو قمع زنی اور زنجیر زنی کرتی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ بارگاہ ام البنین سلام اللہ علیہ میں روبرو ادھر بلڈنگ منصور نگر لکھنؤ سے آپ حضرات بغیر کچھ خرچ کیے ہوئے کیوڑا وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں، اور بارگاہ ام البنین کے جو ارکان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں موقع دیں، اور جتنا کیوڑا وغیرہ چاہیے ہو وہ وہاں جا کے 9 محرم کو حاصل کر لیں۔ اور کچھ گزارشیں بھی ہیں۔ ایک گزارش یہ ہے کہ یہ فرش اعضا ہے، اس کا احترام لازم و واجب ہے، لہذا جو حضرات چپلیں اپنے ساتھ لے کے فرش اعضا پہ آ جاتے ہیں وہ احتیاط سے کام لیں، اس لیے کہ اس فرش پر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں، لہذا اس بات کا مکمل طور پر خیال رکھیں، کسی محفوظ جگہ پر چپلیں رکھنے کے بعد آپ حضرات فرش اعضا پر آ کر تشریف فرماؤ۔ اور یہ ہمارے راہل صاحب ہیں، خداوند عالم ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور گراف ایجنسی کے ذریعے یہ مجلسیں لائیو ہو رہی ہیں، اور یہ کریں کہ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا ان کے کیمرے سے فاصلہ بنا کے بیٹھیں تاکہ ان کو اپنے کام میں کوئی خلل محسوس نہ ہو۔ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام
والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صلوات محمد. حضرات ایک دو اہم اعلان اور سماعت فرما لیں کہ 8 محرم کو یعنی کل مقبرہ عالیہ گلگنج میں ٹھیک 3 بجے مجلس عزا منعقد ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس قدیم ترین مجلس پہ بھی شرکت فرمائیں. مجلس کے بعد خامہ و زنجیر کا ماتم بھی ہوگا. اور اس امام باڑے کے سلسلے میں بھی چند اعلانات ہیں. ایک اعلان یہ ہے کہ 10 محرم کو یہاں فاقہ شکنی کا اہتمام ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پہ بھی شرکت فرمائیں اور مصاب ہوں. اور 24 محرم کو یہاں پر شب بیداری کی مجلس منعقد ہوگی اور اس مجلس میں برادر بزرگ مولانا علی متقی زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پہ بھی شرکت فرمائیں. اور 25 محرم کو یہاں خواتین میں بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا تابوت برآمد ہوگا. اور 26 محرم کو تعزیہ کی مجلس منعقد ہوگی. خواتین سے گزارش ہے کہ ان تمام کی تمام مجالس پہ شرکت فرمائیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ. لیکن جتنے اعلان مجھے یاد آئے میں نے کر دیے. اب اگر کسی کا اعلان چھوٹ گیا ہو تو مجھے معاف کرے. عزیزو سورہ محمد کی 33ویں آیت سرنامہ سخن ہے. اس آیت میں خالق کائنات ایمان لانے والوں کو مخاطب کر رہا ہے اور آواز دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو رائیگاں نہ کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. اطاعت کے عنوان پر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ آج 7ویں مجلس منعقد ہو رہی ہے. عزیزوں اس سے پہلے کی مجالس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم پر اللہ کی اطاعت بھی لازم و واجب قرار دی گئی اور اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت بھی ہم پر لازم و واجب قرار دی. اور سورہ نساء میں جو آیت ہے اس میں اولی الامر کی اطاعت کو بالکل ویسے ہی لازم و واجب قرار دیا گیا جس طرح سے اللہ اور رسول کی اطاعت کو ہم پر واجب قرار دیا گیا. آج کی مجلس میں تھوڑا سا تذکرہ اطاعت رسول کے سلسلے میں. دیکھیے عزیزوں، جس طرح سے اللہ کی اطاعت واجب اسی طرح سے اللہ کے رسول کی اطاعت ہم پر واجب. ہماری قوم کی پہچان ہی یہی ہے کہ ہم اس مسئلے میں اتنے محتاط ہیں کہ چاہے پیغمبر کے پہلو ہی میں بیٹھنے والا کیوں نہ ہو، اگر پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتا تو ہمارے لیے لائق احترام نہیں ہوتا. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد.
سنیے عزیزوں، اس لیے بہت توجہ آپ حضرات کی کہ پیغمبر کا جو رتبہ، جو مرتبہ، جو منزل نگاہ الہی میں ہے، اس کو سمجھنا ہر کس و ناقص کے بس میں نہیں۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور یہ بات میں صرف اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب معصومین کے سلسلے میں گفتگو کیا کیجئے تو الفاظ بہت سوچ سمجھ کر استعمال کیا کیجئے، بڑی احتیاط کے ساتھ۔ غلطی سب سے ہوتی ہے، خطا سب سے ہوتی ہے، اگر کوئی متوجہ کر دے تو توبہ کیجئے، آئندہ وہ لفظ استعمال نہ کیجئے۔ اور خاص طور سے عزیزوں، ہر شہر میں جسے لکھنؤ کہتے ہیں، ہمارے علماء نے، ہمارے خطباء نے، ہمارے شعراء نے مدح معصوم میں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کچھ لوگوں کے ذہن کی بات ہے، لفظوں سے کیا ہوتا ہے، کیسے ہی لفظ استعمال کریں، خالی نیت دیکھی جاتی ہے۔ نہیں عزیزوں، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، سورہ بقرہ سورہ بقرہ میں صاف صاف آیت موجود ہے کہ اللہ ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تقولوا رائنا، کہ تم رائنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، انظرنا کہا کرو، رائنا نہ کہا کرو۔ سمجھے آپ؟ رائنا نہ کہا کرو۔ کیوں رائنا نہ کہا کرو؟ کیوں رائنا نہ کہا کرو؟ مفسرین نے تحریر کیا ہے کہ را کے معنی، رے الف عین را کے معنی عبرانی زبان میں ہوتے ہیں بد کے۔ سنیے، عبرانی زبان، عربی نہیں، عبرانی زبان میں را کے معنی ہوتے ہیں بد کے، اور عربی زبان میں را کے معنی ہوتے ہیں چرواہے کے۔ سن رہے ہیں؟ لیکن رائنا کے معنی ہوتے ہیں آپ ہماری رعایت کریں۔ رائنا کے معنی ہوتے ہیں آپ ہماری رعایت کریں۔ یہ یہودی جب پیغمبر کی خدمت میں آتے تھے تو جان بوجھ کر یہ لفظ پیغمبر کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پیغمبر کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے رائنا، تاکہ سامنے لوگ سمجھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری رعایت کریں، لیکن ان کے ذہن میں کچھ اور ہوتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں اپنی بات؟ دیکھیے، بڑی اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان کے ذہن میں کچھ اور ہوتا تھا کہ عبرانی زبان میں اس کے معنی یہ ہیں، اور عربی میں اس کے معنی کچھ اور بھی ہیں۔ اب یہودیوں کو دیکھ کر کچھ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی پیغمبر اسلام سے رائنا رائنا کہہ کے گفتگو کرتے تھے۔ پیغمبر خلق عظیم پر فائز تھے، لہذا پیغمبر نے تو منع نہیں کیا، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا، کیا سنا یہاں، کہ کوئی پیغمبر کی شان میں وہ لفظ استعمال کرے جس کے کوئی معنی غلط نکلتے ہوں۔ لہذا قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ لا تقولوا رائنا، کہ دیکھو تم رائنا نہ کہا کرو۔ پھر کیا کہا کرو؟ انظرنا کہا کرو۔ انظرنا کا مطلب کیا ہوا؟ آپ ہم پر نظر کریں۔ ایک صلوات پڑھے بار محمد وآلہ محمد۔ یہ بات میں نے صرف اور صرف ایک پیغام کی صورت میں آپ تک پہنچائی ہے کہ محمد و آل محمد کے سلسلے میں یا عزاداری کے سلسلے میں الفاظ بھی سوچ سمجھ کر استعمال کیا کیجئے۔ لیکن سمجھ رہے ہیں آپ، سوچ سمجھ کر اچھے الفاظ استعمال کیا کیجئے۔ جو رقیق الفاظ ہیں یا جو ہلکے الفاظ ہیں وہ اہل بیت اطہار کے لیے چاہے مدحائی کے طور پہ کیوں نہ ہو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب سنیے عزیزوں، پیغمبر کا مرتبہ کیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر کو سمجھنے کے لیے جب تک اہل بیت کے در پناہ آیا جائے، جب تک رسول کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے سنتے ہیں۔ سنیے، ایک شخص مولا علی کے پاس آیا اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام کے سلسلے میں مولا علی سے یہ کہنے لگا کہ میں آپ کے رسول کے فضائل شمار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! مولا علی سے کہہ رہا ہے کہ میں رسول کے فضائل شمار کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جو سمجھے گا وہ بولے گا۔ می سمجھادی کا نکتہ نہیں ہے، مولا علی کا جواب ہے، اور آپ کی داد یہ بھی بتائے گی کہ آپ ذکر رسول کیسے سنتے ہیں۔ آپ ذکر رسول کیسے سنتے ہیں، اور دنیا کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہمارے یہاں محمد کی مدح کا معیار صرف زلفیں اور سرما نہیں ہے۔
ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں قبلہ سرکار باب المراد کا احسان ہے، وہ توفیق دیتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، محنت کا ثمرہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ ایسے ہی رسپانس دیتے ہیں پوری توجہ۔ تو اس جگہ میں شمار کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کے فضائل کتنے ہیں۔ مولا علی نے اس کے چہرے کو دیکھا اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ بتا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں تو نے سب کچھ شمار کر لیا؟ سنیے کیا سن رہا ہے یہ مجمع ہے؟ کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی چیزیں دنیا میں ہیں تو نے سب کو شمار کر لیا۔ دیکھیں یہ ایک ایسا چیلنج مولا علی کا ہے کہ جو قیامت تک برقرار رہنے والا ہے، جو قیامت برقرار رہنے والا ہے۔ اتنی ترقی کرنے کے بعد آج بھی کوئی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہم نے سب شمار کر لیا ہے۔ جمادات کو شمار کر لیا، نباتات کو شمار کر لیا، حیوانات کو شمار کر لیا، انسانوں کو شمار کر لیا۔ کہ سب کو شمار کرنا ناممکن ہے۔ کہ تو نے ساری چیزوں کو شمار کر لیا؟ اس نے کہا نہیں، ساری چیزوں کو کون شمار کر سکتا ہے؟ ہم نے دنیا کی ساری چیزوں کو شمار نہیں کیا۔ میرے مولا مسکرا کے فرمایا تجھے معلوم ہے اللہ نے دنیا کی چیزوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ قل متاع الدنیا قلیل۔ کیا سن رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ دنیا کی چیزیں قلیل ہیں۔ قلیل کا مطلب آپ سمجھے؟ کم۔ کہ اللہ نے کہا کہ دنیا کی چیزیں قلیل ہیں، یہ قلیل ہے۔ اور فرمایا کہ میرے رسول کے لیے اللہ نے کہا انکا لعلی خلق عظیم، کہ میرے رسول کا خلق جو ہے وہ عظیم ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی قلیل کو شمار نہیں کر سکتا تو عظیم کیا بنا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھا بر محمد و آل محمد۔ اب اس امام بار پیغام دینا ضروری ہے، یہ میں نے آپ کو کسی وجہ سے سنایا۔ مولا علی نے بتایا کہ عظمت رسالت کیا ہے۔ محفلیں، مقاصد، قصیدے خوانیوں کے انعقاد کرنے والے میرا یہ پیغام سن لیں، اگر ان پر اثر کر جائے تو مولا انہیں جزا عطا کریں گے کہ یہ خیال دماغ سے نکال دو کہ غیر نہ پڑھے گا، اپنا نعت نہ پڑھ سکے گا۔ رسول کی حقیقی تعریف وہی کر سکتا ہے جو علی ولی اللہ کہنے والا ہے۔
دیکھیے جو آج میں کہہ آیا ہوں مجھے پڑھ لینا دیجیے، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ پیغامات آج آپ تک پہنچ جائیں۔ مولا علی ہیں، رسول سامنے بیٹھے ہیں، اصحاب بھی بیٹھے ہیں، رسول اللہ نے اپنا داہنا ہاتھ سامنے رکھا، سنو ذکر رسول سنو، ذکر رسول سنو، داہنا ہاتھ آگے بڑھایا، کہ یہ بتاؤ میرا یہ ہاتھ دیکھا تم نے؟ کہاں دیکھا؟ داہنا ہاتھ رسول نے بڑھایا، دیکھو سارے اصحاب نے رسول کا ہاتھ دیکھا، کہ میں چاہتا ہوں اس کی مثال دو، کہا اس کی مثال دو، یہ ہاتھ کیسا ہے؟ ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا آپ کا ہاتھ چاند جیسا خوبصورت ہے، کہا نہیں مثال غلط، ہائے ہائے ہائے، میں کہوں گا کیسے صحیح ہوگی جس ہاتھ کے اشارے پر چاند دو حصوں میں تقسیم ہو؟ دیکھیے الحمدللہ عزیزوں، باب المراد بھکاری ہوں، انہوں نے اتنا بڑا شرف عطا کیا ہے، اتنا بڑا شرف عطا کیا ہے، یہ مجلسیں نہیں، یہ تو پڑھ لیتا ہوں، نوکری ہے یہ، شرف انہوں نے یہ عطا کیا کہ باب الحوائج کے روضے پر کچھ دیر تک زائرین کی جوتیاں اٹھانے کا شرف حاصل ہوا، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے، لہذا بہت سی چیزوں سے اللہ نے نیاز کر دیا، اب فکر نہیں ہوتی کہ کہیں چھپیں نہ چھپیں، سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ کہیں دکھائے جائیں یا نہیں دکھائے جائیں، فیس بک پر کوئی ہماری پوسٹ ڈالے یا نہ ڈالے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ اب اس کی الحمدللہ کوئی فکر نہیں ہوتی، بہت توجہ آپ حضرات کی، اس لیے کہ ہم نوکری کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو ضرور کلپ بنا کے ڈالنا، اس لیے کہ تم پر ایک الزام لگتا ہے کہ تم رسول کی مدح کرنا نہیں جانتے، اور لوگ کہتے ہیں یہ لوگ رسول کی مدح کرنا نہیں جانتے، اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ مولا علی کو رسول سے آگے بڑھا دیتے ہیں، مولا علی کو رسول سے آگے بڑھا دیتے ہیں، خطیب اکبر کا جملہ ہے لیکن قیامت کا جملہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو دیکھیے آخری آدمی تک جتنے باہر کھڑے ہیں شاید کوئی بغیر ہاتھ اٹھائے ہاتھ نہ دے، خطیب اکبر فرماتے تھے کہ لوگوں کو یہ شبہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہم علی کو رسول سے آگے بڑھا دیتے ہیں کہ رسول کو اپنے جلسوں میں سنتے ہیں، علی ہماری مجلس میں کہ اہل بیت کے در کا ایک ادنا سا خادم رسول کی تعریف کر رہا ہے، اور یہ بھی دیکھے کہ مجمع کیسے سن رہا ہے، یہ بھی دیکھے بھائی، یہ بھی دیکھے کہ مجمع کیسے سن رہا ہے، لیکن لہذا کم سے کم اتنے حصے کو وائرل کرنا ضروری ہے، لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے کہ دیکھو رسول کی تعریف ہمارے یہاں کیسے ہوتی ہے اور کیسے سنی جاتی ہے۔ رسول نے ہاتھ آگے بڑھائے، بتاؤ مثال دو، میرا یہ ہاتھ کیسا ہے؟ ایک صحابی نے ہاتھ دیکھا کہ آپ کا ہاتھ چاند جیسا حسین ہے، غلط۔ دوسرے نے تم بتاؤ کہ آپ کا ہاتھ کافور جیسا نرم ہے، کہیے غلط۔ تم بتاؤ، ایک نے کہا آپ کا ہاتھ گلاب جیسا مطر ہے، فرمایا یہ بھی غلط۔ لوگ مثالیں دیتے رہے، لوگ مثالیں دیتے رہے، آپ کا ہاتھ ایسا، آپ کا ہاتھ ویسا۔ امی سمجھدی کا نقطہ ہو تو جیسے چاہے سنو، لیکن مولا علی کا نقطہ سنا۔ آخر میں کہا یا علی آپ بتائیے میرا یہ دائنا ہاتھ کیسا ہے؟ علی آگے بڑھے، اپنے دونوں ہاتھوں میں رسول کا ہاتھ لیا، بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول، آپ کا داہنا ہاتھ بالکل ویسا ہی ہے جیسا آپ کا بایاں ہاتھ ہے۔
जब उसे मौलाई कुल तकलीफ देता है तो फिर मौत क्यों आती है तुमको याद नहीं। खुदा सलामत रखे यहाँ बैठे हुए हमारे बुजुर्गों को, हमारे शहीद भाई को, दीगर हजरात को, इस बच्चे को, दीगर नौजवान जो यहाँ बैठे हुए हैं, जनाब मुफ्ती साहब के फर्जंदान को, दीगर हजरात को खुदाबंद आलम सलामत रखे। अजीजों, जो बैठते हैं, ये बुजुर्ग बैठते हैं हिम्मत अफजाई के लिए, ये नौजवान बैठते हैं अपनी ईमानी बेजारी का सबूत देने के लिए। सुनिए अजीजों, तो जब तक रसूल की सीरत पर नजर न की जाए उस वक्त तक इताअत मुमकिन नहीं है की। ये अहादीस रसूल। अब देखिए आपने दाद, लेकिन अब कुछ अहम तरीन गुफ्तगू आपसे करना है। हमारे यहां 4 किताबें हैं जिनको कहते हैं कुतुब अरबा। कुतुब किताब जो अरबा 4 है ना। उसूल काफी, मन ला यहजर अल फकीह, इस्तिफ्सार, तहजीब, ये 4 किताबें हैं जिनसे हमारे बड़े बड़े उलमा अहादीस मासूमीन को अक्स करते हैं। आज तक किसी ने किसी 5वीं किताब को इसमें शामिल नहीं किया, लेकिन अब इधर हम देख रहे हैं कि एक 5वीं किताब भी शामिल हो रही है। उसे कहते हैं व्हाट्सएप। उसे कहते हैं फेसबुक। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, हम बताएंगे इन बच्चों को तो कौन बताएगा भाई, यही तो सुनेंगे ना। इसको बहुत हल्के में ना सुनिए, मैं आप ही की जुबान कह रहा हूं। बड़ा अहम मसला, संजीदा मसला है। आपको मालूम है, किसी भी ऐसी बात का जो मासूम ने न इरशाद फरमाई हो, मासूम की तरफ निस्बत देना गुनाह है कबीरा। बताए आपको क्या है? गुनाह है कबीरा। गुनाह कबीरा का मतलब बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा एहतियात लाजिम है। और खाली गुनाह नहीं है, बल्कि अगर हालत सौम में, यानी रोजे के आलम में, आप जिसके भी मुकल्लिद हो उसकी तौजील मसाइल उठा के देख लीजिएगा। रोजे के आलम में अगर आप कुछ खा लें तो रोजा टूट जाता है, कुछ पी लें तो रोजा टूट जाता है, गाढ़ा गुबार आपके गले के अंदर उतर जाए तो रोजा टूट जाता है। कुछ और भी मामलात हैं, जाके घर पर पढ़िएगा, सब मिंबर से बताए भी नहीं जा सकते। लेकिन उन सारे मामलात में एक अहम तरीन मामला यह है कि अगर रोजे के आलम में मासूम की तरफ गलत बात को निस्बत दे दी जाए तो रोजा टूट जाता। समझ रहे हैं आप? एक सलावत पढ़ा मोहम्मद वाले, रोजा टूट जाता। कुछ लोग, सुन लीजिए, देखिए, जब हम महसूस करेंगे कि नारा लगना है तो हम कुछ ऐसा जरूर पढ़ेंगे कि आप नारा लगाएं। लेकिन हम एक पैगाम भी पहुंचाना चाहते हैं। ये उंगलियों को इतनी जहमत ना दीजिए, बहुत तेजी से फॉरवर्ड ना कीजिए। कोई बात आप तक आती है तो फौरन उसको फॉरवर्ड कर दिया। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, इमाम मोहम्मद बाकर ने फरमाया, गुनाह कबीरा है। आप समझ लें, यहां मसला ये नहीं है कि बात कैसी है, अगर कंटेंट बहुत अच्छा ही क्यों ना हो। समझ रहे हैं? बात बहुत अच्छी है, नमाज पढ़िए कब से कि आपकी नमाज पढ़ी जाए, चलिए जुमला बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये कहिए हमारे दादा कहते थे। अगर किसी ने इस जुमले को सुनकर नमाज पढ़ ली तो आपको सवाब मिलेगा, आपके दादा भी मुसाफिर। ये कहिए कि हमारे नाना कहते थे,
جسے سنا ہے اس کا نام لے کے کہیے، لیکن اب آپ یہ کہیے کہ مولا علی فرماتے ہیں، کیا سننا ہے؟ دیکھیے یہ ساری باتیں بچوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ معصوم نے اس انداز سے تبلیغ نہیں کی، یہ نہیں فرمایا۔ لہذا اگر آپ یہ کہتے ہیں تو گناہگار ہوں گے، اور اگر روزے کے عالم میں کہتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور میں تو آپ کے سامنے عرض کروں گا، دیکھیے اب میں کیا کروں، میرا کام مسائل بیان کرنا نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ چیزیں بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بچوں تک پہنچ جائیں کہ اگر کوئی ایسی پوسٹ آ رہی ہے تو فارورڈ کرنا تو فارورڈ کرنا، لائک کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ میری بات سمجھیے جو میں عرض کروں، پہلے کسی سے جا کے تحقیق کیجئے کہ یہ معصوم کی حدیث ہے یا نہیں ہے، یہ مولا علی نے فرمایا یا نہیں فرمایا، یہ امام حسن نے فرمایا یا نہیں فرمایا، یہ امام حسین نے فرمایا یا نہیں فرمایا۔ یہ جو اس طرح کی حدیثیں آپ دیکھ رہے ہیں لگی ہوئی ہیں کہ امام حسین نے فرمایا کہ مجھے اتنی اذیت نہیں ہوتی، اتنی تکلیف نہیں ہوئی تیروں سے، تلواروں سے، خنجروں سے جو بے عمل لوگوں کے آنسوؤں سے ہوتی ہے، کہاں لکھا؟ ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ معصوم کی تو غلط بات کی نسبت دینا گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ۔ حالت سوم میں کہیں تو روزہ ٹوٹ جائے، اگر روزے کے عالم میں کہیں۔ آپ کو پتا ہے معاملہ کتنے سخت ہیں۔ آج گھر جائیے گا تو اگر تحفۃ العوام رکھی ہو، توضیح المسائل رکھی ہو، جا کے پڑھیے گا ضرور کہ میاں سمجھاتی نے صحیح پڑھا یا غلط پڑھا۔ اتنے سخت احکام فقہا نے بیان کیے ہیں اس سلسلے میں، فقہا نے بیان کی، سمجھنا اس سلسلے میں کہ اگر آپ نے رات کو، سنیے، رات کو کسی کے سامنے کوئی غلط حدیث بیان کی ماہ مبارک رمضان میں تو گناہگار تو ہوئے، یہ سچ بات ہے، رات کو روزے سے نہیں ہے۔ دن میں اگر کسی نے آپ سے پوچھا کہ رات کو جو آپ بیان کر رہے تھے وہ صحیح ہے یا غلط، اور آپ نے کہا صحیح ہے، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے۔ صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد۔ سنیے سنیے، میں ڈرا ورا نہیں رہا ہوں کسی کو، میں آپ کو محتاط کر رہا ہوں، میں آپ کو محتاط کر رہا ہوں۔ اللہ جانے آپ کو بات اچھی لگ رہی ہے بری لگ رہی ہے، اور ان بچوں سے کہنا نہایت ضروری ہے۔ آپ زیادہ اس میں بزی رہتے ہیں، آپ تو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن کسی بھی چیز کو جو حدیث کے طور پہ آپ تک آئے اس کو آگے بڑھانے سے پہلے کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھ لیجئے کہ یہ ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی حوالہ دے رہا ہے کہ فلاں کتاب میں ہے تو آپ کو کتاب اویلیبل ہو تو کتاب میں دیکھیے، ورنہ کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس جائیے، اس سے پوچھئے کہ یہ اصول کافی میں ہے یا نہیں ہے۔ یہ صفحہ نمبر لکھا ہے، دیکھ کے بتائیے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ علامہ مجلسی نے لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، دیکھنا ضروری ہے۔ خبر ایسے آگے نہ بڑھائی، میری بات سمجھیے۔ دیکھیے عزیزوں، محتاط ہو کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر مان لیجئے ہے امام کی حدیث، آپ نے فارورڈ نہیں کی تو آپ گناہگار نہیں ہوں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ اگر واقعی ہے آپ نے فارورڈ نہیں کیا تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر نہیں ہے آگے بڑھایا۔ سنیے سنیے قبلہ، بس آپ خاموش رہ کے سن رہے ہیں، اور میرے یہ بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں کم سے کم اس بات کی داد ضرور دیں گے کہ کیسی کیسی باتوں کو میں داد حاصل کر سکتا ہوں مولا کے کرم۔ سنیے قبلہ، یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر حالت روزہ میں، سارے حضرات سنیں، یہ بیویاں بھی سنیں، خواتین بھی سنیں، یہ بھی کبھی کبھی شکار ہو جاتی ہیں، اگر حالت روزہ میں آپ کے سامنے کوئی یہ بیان کرے کہ مثلا چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا، چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نہیں کہا، کیا سن رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ نہیں کہا، اگر نہیں جانتے کہ کہا نہیں کہا تو بس خاموش رہیے، لیکن اگر جانتے ہیں کہ نہیں کہا اور اس نے کہا امام نے فرمایا، آپ نے فقط اس کا دل رکھنے کے لیے یا رواداری کی خاطر گردن ہلا دی کہ ہاں، ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد، خالی گردن ہلا دی کہ ہاں، تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
میری بات کم سے کم رمضان تک یاد ضرور رکھیے گا. سنیے تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. خالی یہی نہیں اس کے برعکس بھی ہے کہ معصوم کی کوئی حدیث ہے حدیث مستند ہے. آپ مستند عالم سے سن چکے ہیں, آپ نے کتاب میں دیکھی ہے, لیکن کچھ ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں جہاں تھوڑی رواداری ضروری ہے. کسی نے آپ سے پوچھا کہ رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا, آپ نے نہیں, تب بھی روزہ سنا آپ نے, تب بھی روزہ گیا, تب بھی روزہ گیا. بغیر مثال کے بات سمجھی میں کہاں آتی ہے عزیزوں؟ بغیر مثال کے بات سمجھی میں کہاں آتی ہے؟ آپ کچھ ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ جو ولایت کے قائل نہیں تھے. حالت سنیے پہلے جملہ سن لیجئے. حالت روزہ میں تھے, روزے سے تھے, رمضان کا مہینہ تھا. ہم نے کہا یہ بتائیے کہ غدیر میں نبی نے من کنت مولا کہا تھا, اگر کہہ دیا نہیں روزہ گیا. روزہ کیا؟ دوسرا مسئلہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ معصوم نے نہیں فرمایا. کسی نے آپ سے کہا کہ معصوم نے یہ کہا, اگر آپ نے کہہ دیا ہاں روزہ سے ہے تب بھی روزہ گیا. کسی نے آپ سے پوچھا غدیر میں اعلان ہوا تھا, کسی کی خاطر کہہ دیا نہیں تب بھی روزہ گیا. اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھے تھے, کسی نے آپ سے پوچھا رسول اللہ نے تراویح پڑھی, کہاں گیا. سنیے بس مجھے پڑھ لینے دیکھیے, مجھے پڑھ لینے دیجیے, پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بات سے مجھے ڈسٹرب ہو جائے. آپ کے جذبات اپنی جگہ کے اوپر ہیں, جو میں عرض کر رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. تو حدیث رسول کا معاملہ اتنا سخت حدیث رسول کا معاملہ. اسی طرح کسی بھی معصوم کی طرف کسی بات کو نسبت دینا جو معصوم نے نہ ارشاد فرمائی گناہان کبیرہ میں ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک آسانی کیا اس مسئلے میں؟ اس مسئلے میں آسانی کیا کہ آسانی یہ ہے, میرے بچے بیٹھے ہیں, میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. آسانی کیا ہے کہ آسانی یہ ہے کہ آپ نے کوئی حدیث کسی کتاب میں پڑھی, آپ نے کوئی حدیث کسی کتاب میں پڑھی, آپ بالکل کنفرم ہیں, آپ کنفرم ہے کہ معصوم نے یہ ارشاد فرمایا ہے, لیکن کہیں بیان کر رہے ہیں, اب یاد رہا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے, یا مولا علی نے فرمایا, یا امام حسن نے کہا, یا امام حسین نے کہا, یا چھٹے امام نے کہا, یا آٹھویں امام نے کہا, یہ یاد نہیں رہا. تو اگر کسی بھی امام کا نام لے کر آپ بیان کر دیں, سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں بھائی خدا کے لیے بیدار ہوئیے, تو نہ تو آپ گناہگار ہوتے ہیں, اور اگر حالت صوم میں کہیں تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. اچھا کیوں نہیں ٹوٹتا یہ سنیے, کیوں نہیں ٹوٹا. دیکھیں یہی معیار سماعت کا اظہار ہوگا. کیوں نہیں ٹوٹتا؟ روزہ اس لیے نہیں ٹوٹا کہ مثلا حدیث تھی مولا علی کی, آپ نے کہہ دیا کہ آٹھویں امام نے ارشاد فرمایا ہے, تو گناہگار اس لیے نہیں ہوئے کہ اگر اس ٹاپک پر امام رضا کچھ کہتے تو وہی کہتے ہیں جو
اگر 8واں امام کچھ کہتے یہ کم عقل لوگ معصومین میں فرق پیدا کرنا چاہتے ہیں. امام حسن کی سیرت اور تھی, امام حسین کا مزاج اور تھا. کیوں کہ اس لیے کہ امام حسن نے صلح کر لی, امام حسین نے جنگ کر لی. خدا کروٹ جنت نصیب کرے خطیب الایمان کو. فرماتے تھے تم یہی کہتے ہو نا امام حسن نے صلح کر لی, امام حسن نے جنگ کر لی. کیا تو امام حسن نے صلح کس سے کی؟ کہا کہ میں شام سے. کہا جس سے امام حسن نے صلح کی اس سے امام حسین نے جنگ نہیں کی, اور جس سے امام حسین نے جنگ کی نہیں سنایا ہے اس سے امام حسن نے صلح نہیں کی. تو ارے بھیا یہ نہ کہو کہ بھائی کے مزاج میں اختلاف تھا, یہ کہو کہ باپ بیٹے کے مزاج میں اختلاف. اللہ کیوں کہ امام حسن کا مزاج اور دیکھیے آج کی تاریخ یہ پڑھنے کی ہے, لہذا عرض کر رہا ہوں. خدا بند عالم غریب رحم کرے. ہمارے شاعر کے بزرگ شاعر تھے جناب شارب لکھنوی, کیا غضب کے شعر انہوں نے فرمایا تھا. وہ فرماتے ہیں طوفان سے قبل جیسے سمندر میں ہو سکون. جب طوفان آنے والا ہوتا ہے نا تو کچھ دیر سمندر میں سکوت ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں طوفان سے قبل جیسے سمندر میں ہو سکون. صلح حسن ایک ایسا خاموش انقلاب ہے. صلح حسن ایک ایسا خاموش انقلاب ہے. جب امام حسن صلح کر رہے تھے, دیکھیں اس سے بہتر جملہ اس سلسلے میں میرے پاس نہیں ہے. جب امام حسن صلح کر رہے تھے تو امام حسین امام حسن کے ساتھ بالکل ویسے ہی شریک تھے جیسے صلح حدیبیہ میں رسول کے ساتھ علی. تاریخی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور جب حسین جنگ کر رہے تھے تو جناب قاسم کی شکل میں, دیکھیں ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, آج ایک بہت اہم بات مجھے آپ کی خدمت میں سنا ہے. جناب قاسم کی شکل میں امام حسن اس جنگ میں شامل تھے. جو ان کا مزاج وہی ان کا مزاج. دیکھیں قبلہ آج کل لوگوں کی ساری تحقیق ادب نقصان پہنچانے کے لیے سامنے آ رہی. ہر رکن ادا پر اعتراض. آج کی تاریخ نہ پڑھوں گا تو کہاں پڑھوں گا. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو مجھ سے اس موضوع پر بولنے کی توقع نہ ہو, لیکن میں بولا. جن کا نمک کھایا ہے ان کے حق میں بولنا ضروری ہے. اب لوگوں کی سمجھ میں مہندی نہیں آ رہی. یہ مہندی کیا ہے؟ گستاخیاں کی جا رہی ہیں. ایک بات میں بچوں کو اور بتا دوں کہ مہندی میں اور مہدی میں بڑا فرق. یہ سمجھ لیجیے. اللہ جانے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, لیکن کیونکہ اردو باقاعدہ وینٹیلیٹر پہ ہے لہذا یہ بتانا ضروری ہے. یہ مہندی جو ہے, مہندی میم ہے نون دال یہ, اگر رومن انگلش میں بھی لکھیے آپ تو MEHNDI مہندی, اور جو امام کا نام ہے اس میں نون غنہ نہیں ہے, اور وہ مہدی بھی نہیں ہے بلکہ وہ ہے مہدی. میم ہے دال یہ اور میم پر زبر. یہ یاد رکھیے گا لکھتے وقت.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر انگریزی میں لکھ رہا ہے، رومن انگلش میں لکھ رہا ہے امام کا نام، تو MAHDI، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. وہ مہندی اور یہ لگانے والی مہندی اور ہے، اور امام کا نام جو ہے وہ مہدی. ایک صلوات پڑھے امام کے نام بس. اب بھائی مجلسوں میں یہ باتیں بچوں کو نہ بتائی جائیں گی تو پھر کہاں بتائی جائیں؟ لیکن اب میں مہندی ہی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہم نے بچپنے سے مجلسیں سنی، اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو مجلسوں میں لے کے ضرور آئیے. سنیں بچے مجلس، بچپنے سے مجلسیں سن سن کے بڑے ہوں گے تو دینی معلومات میں کسی سے پیچھے نہیں رہیں. ہم نے بچپنے سے مجلسیں سنی ہیں. ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، جناب قاسم کی شادی، کھل کے عرض کر رہا ہوں، عروسی قاسم، علماء کا ایک گروہ قائل، دوسرا قائل نہیں. دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں، دونوں کے پاس ثبوت. سن رہے ہیں آپ؟ دونوں کے پاس ثبوت، دونوں کے پاس دلیلیں، لیکن تحقیق رہی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا کر رہا ہوں بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے جو میں عرض کر رہا ہوں. تحقیق رہی. ہمارے جو علماء عروسی قاسم کے قائل نہیں تھے، میں کیا کر رہا ہوں، جو عروسی قاسم کے قائل نہیں تھے، ان کی تحقیق کا اثر صرف اتنا رہا کہ انہوں نے خود اسے نہیں پڑھا. بس تو سن نہیں رہے آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے. انہوں نے خود اسے نہیں پڑھا، اپنی تحقیق کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی. سن رہے ہیں؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. آپ غوری کر رہے ہیں بھائی؟ کیا عرض کر رہا ہوں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کیسے کیسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں جن کا تحقیق سے تو کوئی دور کا واسطہ ہی نہیں. خالی لباس پہننے سے کوئی تھوڑی محقق ہو جاتا ہے. وہ محققین تھے جن کی زندگیاں گزر گئی، لیکن تحقیق کا مطلب یہ کہ بھائی ہم نہیں پڑھیں گے، خود نہیں پڑھا. ان کے گھر میں انجمن ماتم کر رہی ہے اور عروس قاسم کے سلسلے کے شعر پڑھے جا رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیا کیوں پڑھ رہا؟ میں نہیں سنا بھائی. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بھائی ہم آج بھی یہی کہنا چاہتے ہیں، کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی نہ پڑھو بھائی. کون تمہارے ٹیٹوا پہ دبا رہا ہے کہ تم پڑھو؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. لیکن اپنی بات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کرو کہ اعضاء کے ارکان متاثر ہو جائے. اللہ کے ارکان متاثر ہو جائے. وہ علماء بھی کہ جو اس کے قائل نہیں رہے، ایسے ہوا میں نہیں، دلیلیں رکھتے تھے، ثبوت رکھتے تھے، پڑھے لکھے لوگ، ہزاروں ہزار کتابوں کے مصنف تھے، لوگ ان کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے. وہ علماء بھی اگر سامنے سے مہندی کا جلوس نکل رہا تو سینے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. کیا سن رہے ہیں؟ میرے بزرگ میری بات کی گواہی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ سینے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. کیوں؟ کہ بھائی وہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے لیکن یہ اعضاء کا رکن ہے. بھائی صلوات پڑھو محمد و آل محمد. یہ اعضاء ہم اس کو یہی سمجھ کے بوسہ دے لیتے ہیں کہ بہرحال ام فروہ کے دل میں یہ ارمان ہوگا کہ میرے بچے کی شادی ہو. ہم یہی سمجھ کے اس کو بوسہ دے رہے ہیں. ارکان اعضاء پر کبھی حملہ نہیں کیا، ارکان اعضاء پر کبھی کوئی حملہ کسی نے نہیں کیا. ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب ظرف ہوتا ہے تو یہ مزاج ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور جو کم نہ ہوتے ہیں، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر، ان کا مزاج کچھ اور ہوتا. لیکن میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے عرض کیا تھا
کہ شاید میرے خیال میں آپ حضرات مجھ سے بھی خوب اچھی طرح واقف ہیں، شاید میرے جیسے ذاکر سے اس بات کی توقع کسی کو نہ ہو کہ وہ یہ پڑھے گا. سنیے عزیزو، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس مہندی کا ایک فائدہ اور بھی ہے. مہندی سنیے قبلہ، اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی سمجھدار تو سمجھ نہیں رہے گا، اور آج تک شاید کسی نے اس انداز سے پڑھا بھی نہ ہو. مہندی کا ایک فائدہ اور بھی ہے. وہ کہتے ہیں امام حسن کا مزاج اور تھا، امام حسین کا مزاج اور تھا. میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ صلح امام حسن میں کربلا چھپی ہوئی ہے. اب بھی کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ خدا کے لیے بیدار ہو. صلح امام حسن میں کربلا چھپی ہوئی ہے، اور اس کا اظہار کربلا کے میدان میں جناب قاسم کی شہادت سے ہوا، جب بازو پر تعویذ باندھا گیا. یا نہیں سن رہا؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہو کے سنیے، انشاءاللہ آپ صاحب ہوں گے. جناب قاسم کے بازو کے تعویذ نے بتایا کہ جنگ کربلا میں امام حسن بھی شریک ہیں. یہ مہندی بھی منسوب ہے جناب قاسم سے. وہ جو بحث ہے اس وقت اس میں نہیں پڑھنا ہے. یہ مہندی بھی جناب قاسم سے منسوب ہے. یہ مہندی بھی بہت کچھ بتاتی ہے. کیا سن رہے ہیں؟ یہ مہندی بھی بہت کچھ بتاتی ہے. ارے بھیا آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ امام حسن سے منسوب جو رنگ ہے وہ ہے سبز. خدا کے لیے بھیا بیدار ہو جاؤ. اور امام حسین کا پسندیدہ رنگ ہے سرخ. سنا آپ نے؟ صلح امام حسن کی علامت ہے سبز رنگ. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کربلا میں حسین خون سے نہائے ہوئے ہیں، وہاں علامت ہے سرخ رنگ. میں نے کیا آپ کے سامنے عرض کیا؟ امام حسن کی صلحوں میں کربلا چھپی ہوئی ہے. اب بھی سمجھ میں مہندی نہیں آئی؟ کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. اب بھی سمجھ میں مہندی نہیں آئی؟ ارے بھیا مہندی کو سامنے سے دیکھو تو سبز نظر آتی ہے. مہندی کو سامنے سے دیکھو تو سبز نظر آتی ہے، لیکن مہندی کی روح سرخ ہوتی ہے. کیونکہ امام حسن کی صلحوں کے سبز رنگ میں چھپا ہوا سرخ رنگ قاسم کی صورت میں ظاہر ہوا، اس لیے مہندی جناب قاسم سے منسوب. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس لیے مہندی جناب قاسم سے منسوب. ڈاکٹر عین الحسن بنارسی کا شعر سنیے، میں مسائل آپ کی خدمت میں عرض کروں. وہ فرماتے ہیں مہندی کا رنگ سبز بھی ہے، یعنی ہرا. مہندی کا رنگ سبز بھی ہے اور سرخ بھی، یعنی مزاج شبر و شبیر ایک ہے. اللہ اکبر. تیرہ برس کے قاسم علامہ نجم الحسن قراروی اپنی کتاب ذکر العباس میں تحریر کرتے ہیں، لیکن رونے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا.
ایک یتیم کا ماتم ہے. گریبان چاک کر دیجئے، اس لیے کہ جب قاسم میدان میں آئے تو حسین نے گریبان چاک کر دیا. شب عاشور امام حسین علیہ السلام، بہن زینب، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس وقت میرے اہل بیت کیا کر رہے ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے انصار کیا کر رہے ہیں. خیمے سے نکلے، سب سے پہلے انصار کے خیموں کا رخ کیا. ایک بڑے خیمے کے قریب سے گزرے، جھانک کے دیکھا حبیب ابن مظاہر ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے انصار حسین، جیسے مجلس ہوتی ہے، اور حبیب سمجھا رہے ہیں دیکھو کل قربانیوں کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی ہاشم میں کوئی مارا جائے اور تم میں کوئی زندہ رہے. دیکھو پہلے ہمیں جان قربان کرنا ہے، ہم غلام ہیں یا آقا ہیں. میرے مولا دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھے. دل میں خیال آیا کہ دیکھیں اس وقت میرے گھر والے کیا کر رہے ہیں. اہل بیت کے خیموں کے قریب آئے، محسوس ہوا کہ خیمے میں کچھ شخصیتیں موجود ہیں. اندر دیکھا 3 شخصیتیں. سن گیا ایک مولا علی کا بیٹا عباس، دوسرے امام حسن کا بیٹا قاسم، تیسرے حسین کا لال علی اکبر. سنا علی اکبر کہہ رہے ہیں چچا جان، میرے امو، کل سب سے پہلے میں بابا پر جان قربان کروں گا. حضرت عباس سے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، نہیں بیٹا نہیں، ایسی باتیں نہیں کرتے. میرے لال جب تک اتنا زندہ ہے تم کیسے میدان میں چلے جاؤ گے؟ پہلے میں جاؤں گا اپنے آقا پر جان قربان کرنے کے لیے. اچھا اگر آپ میدان میں چلے گئے تو بابا کی کمر شکستہ ہو جائے گی. کمرے لال سوچو تو اگر تم مارے گئے تو میرے آقا کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہے گی. 13 برس کا کم سن اٹھا. چچا نہ پہلے آپ جائیں گے نہ بھیا علی اکبر پہلے آپ جائیں گے، پہلے میں جاؤں گا جان قربان کرنے کے لیے. اس لیے کہ اگر چچا قتل ہو گئے تو ہمارے امو حسین کی کمر شکستہ ہو جائے گی. اگر بھیا علی اکبر مارے گئے تو ہمارے امو کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہے گی. لہذا پہلے میں قربانی دوں گا، اس لیے کہ میرے مارے جانے سے نہ تو میرے امو کی کمر شکستہ ہوگی نہ آنکھوں کی روشنی جائے گی. اس لیے کہ میں یتیم ہوں. بس اتنا سننا تھا. حسین خیمے کا پردہ اٹھا کے اندر داخل ہوئے، قاسم کو سینے دبایا. میرے لال جب تک میں زندہ ہوں اپنے کو یتیم نہ سمجھنا. دیکھیں مجھے پڑھ لینے دیجئے، کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا.
اندر علم کی الماری کے پاس اور سامنے جو خواتین بیٹھی ہیں ان کو بی بی زینب کا واسطہ، جب تک مجلس تمام نہ ہو کوئی خاتون کھڑی نہ ہو، اور اگر کوئی خاتون اٹھنے کی کوشش کرے تو برابر خاتون اسے بٹھا دے، مجھے مصاحب پڑھ لینے دی، آپ کے اٹھنے کی وجہ سے آنسوؤں میں کمی نہ ہو۔ 13 برس کے قاسم حسین کے سامنے حسین کے بھائی کی تحریر لیے کھڑے، بیٹا قاسم کربلا کے میدان میں نہ ہوں گا، میری طرف سے تم حسین پر اپنی جان قربان کر دینا۔ قاسم کو سینے سے لگایا، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد چچا بھتیجے ہو گئے، حضرت عباس سے گھوڑا لے گیا ہے۔ ارے بھائی میں نے بڑی آسانی سے بول دیا کہ عباس گھوڑا لے گیا ہے، کس دل سے گھوڑا لے گیا ہے؟ یہ تو آقا عباس جانے ہے۔ گوٹ بالا مرنے جا رہا ہے۔ قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا، پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچ رہے، رکابوں کو پلٹ دیا، اب قاسم کے پیر رکابوں تک پہنچے، جاؤ میرے لال خدا میں پلٹے۔ چچا عباس، امو حسین، ذرا میری جنگ دیکھیے گا۔ میدان میں آئے، رجس پڑا، میں فاتح خیبر علی کا پوتا ہوں، میں فاتح صفین و جمل حسن کا لال ہوں، میں حسین ابن علی کا جانثار ہوں، میں فن سپاہگری میں ابو الفضل عباس کا شاگرد ہوں، آؤ میرے مقابلے پر۔ ایک ایک آتا رہا، اسے قتل کرتے رہے۔ ازرق شامی کے 7 بیٹوں کو قتل کیا، ازرق شامی کو قتل کیا۔ قاسم جنگ کر رہے ہیں، کسی نے پکار کے کہا کہ تنہا کب تک ہوگے، سارا لشکر قتل ہو جائے گا، مل کے حملہ کرو۔ فروا کے چاند پر شامی فوجیں ٹوٹ پڑے، تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھے۔ بس ابھی تو انشاءاللہ آپ روتے ہوئے اٹھیں گے، تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ خدا لعنت کرے، ایک شخص پیچھے سے آیا، ایک بھاری گرد، سنیے، ایک بھاری گرد قاسم کی پیٹھ پر آیا۔ شہزادہ زمین کی طرف آیا، یا ماں ادرکنی، اے چچا۔ اے چچا میری مدد کر آئیے، بھیا پاس آگے بڑھو، بیٹا کے بار آگے بڑھو۔ سامنے وہ شخص نظر آیا، وہ ہے قاسم کا قاتل۔ جلال کے عالم میں بنی ہاشم کے جوان آگے بڑھے، لشکر اسے بچانا چاہتا تھا، یہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس کو بچانے کے لیے ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں قاسم پامال ہو رہے ہیں۔ جب گھوڑے کی ٹانگ سینے میں پڑتی تھی، آواز دیتے تھے، یا ماں، یا ماں ادرکنی، اے چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ بس 2 منٹ مجلس تک، یا ماں ادرکنی، اے چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ اب بنی ہاشم کے جوانوں کا حملہ،
بنی ہاشم کے جوانوں کا حملہ ابھی تو اس سے پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، اس سے بہتر مثال میرے پاس کوئی اور نہیں ہے۔ ابھی مجلس کے بعد شبی نکلے گی، جناب قاسم کے پامال لاش کی شبی نکلے گی، شبی پر پھول بھی چڑھائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہزاروں ہاتھ شبی کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کچھ پھول فرش پر گرتے ہیں۔ جب تک مجمع رہتا ہے شبی نکلتی رہتی ہے، جب مجمع چھٹ جاتا ہے شبی خواتین میں چلی گئی، ماتم کرنے والے ماتم کر چکے، اب خالی سفید چندیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ کچھ محتاط قسم کے لوگ آگے بڑھتے ہیں، جو گلاب کی سرخ رنگ کی پنکھڑیاں پڑی ہوئی، یہاں وہاں 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 وہاں، کیا ہوتا ہے؟ بیٹھ گئے، چننا شروع کیا، گلاب کی پنکھڑیوں کو آپ چن رہے ہیں کہ یہ تابوت پر چڑی ہوئی تھی۔ ارے جب کربلا میں حسین نے حملہ کیا قاسم پامال ہو گئے۔ اب جو یہ بنی ہاشم کے جوان غریب فوجوں نے فرار کیا، اب جو فوجوں نے فرار کیا، کربلا کی زمین سامنے آئی، جگہ جگہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے۔ ارے حسین نے آبادوں پر زمین پر بچھایا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھایا، یہاں سے یہاں سے وہاں سے قاسم کی لاش کو حسین نے جمع کیا۔ بس ایک ہی جملہ کافی ہے، بس ایک ہی جملہ کافی ہے رونے کے لیے۔ حسین نے اول محمد کا لاشا اٹھایا، حسین نے اول محمد کا لاشا اٹھایا، حسین نے عباس کا لاشا اٹھایا، حسین نے اکبر کا لاشا اٹھایا، حسین حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھایا، حسین نے حور کے بیٹے کا لاشا اٹھایا، حسین نے حور کا لاشا اٹھایا۔ سن سکیں گے آپ، حسین نے سارے لاشیں ایک جگہ سے اٹھائی، حسین نے سارے لاشیں ایک جگہ سے اٹھائے، لیکن قاسم کا لاشا ایک جگہ سے نہیں اٹھایا۔ لاش کے ٹکڑے اٹھاتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں میرے لاش